میں گزارش کر رہی تھی کہ نہ میں حافظہ ہوں، نہ میں قاریہ ہوں، نہ میں عالمہ ہوں، نہ میں فاضلہ ہوں، اور نہ ہی میں حافظ قرآن ہوں، میں ترجمے کی حافظ ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ میرے کبیرہ صغیرہ علن سہلن ظاہری باطنی سارے گناہ معاف فرمائے اور صحیح طریقے سے قرآن مجید پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ غلطیاں کوتاہیاں معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو میں بیان کر رہی تھی کہ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، اے محبوب پاک، ہم نے آپ کو سراجن منیرہ بنا کر بھیجا ہے۔ ابھی بھی آپ لوگوں کو شک ہے، سراج منیرہ کے معنی ہے روشن کرنے والا، منور کرنے والا، روشن کرنے والا۔ مثل سورج بنا کے بھیجا ہے، مثلا سورج کی مثال بنا کے بھیجا ہے ہم نے۔ سورج سے یاد آیا، اب سورج ایک ہے اور اس کی کرنیں آپ ہی بتائیں کہ کیا سورج کی کرنیں کسی ایک یہ مکان یا محلے یا شہر میں پڑ رہی ہیں، ایک ملک میں پڑ رہے ہیں؟ نہیں نا، ساری دنیا کو روشن کیا ہوا ہے صرف ایک سورج نے۔ تو میری میٹھی میٹھی اسلامی ماں اور بہنوں، اگر ایک سورج پوری دنیا کو روشن کر سکتا ہے تو سراجن منیرہ کا نور جو سب سے اعلیٰ نور ہے، اعلیٰ و عرفہ نور ہے، وہ سراجن منیر پوری دنیا کو بلکہ پوری کائنات کو منور کیوں نہیں کر سکتا؟ غور و فکر کرو میری بات پر۔ اور جس طرح سورج تو خود روشنی کا محتاج ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس سورج نے خود روشنی لی ہے سراجم منیرہ سے، پوری کائنات کو منور کیا ہوا ہے سراجم منیرہ نے۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے آپ کو سراج منیرہ بنا کر بھیجا ہے۔ اب تو شک کی گنجائش رہی ہی نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نور بنا کے بھیجا ہے اور قرآن مجید میں ارشاد پاک فرما دیا ہے۔ ایک دو دفعہ نہیں بلکہ کئی بار آیات میں ثبوت پیش کروں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اب بھی اگر کوئی نہ مانے تو وہ ایمان سے ہی خارج ہو جائے گا، ایمان ہی نہیں رہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا نام ایمان ہے۔ اور میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ محبت میں نوک جھوک تیز نیز شکوہ شکایت فتوے بدعت شرک نہیں ہوتی۔ محبت میں تو یہ چیزیں ہوتی ہی نہیں ہیں۔ سچی محبت ان چیزوں سے پاک ہوتی ہے، گندے الفاظ سے پاک ہوتی ہے۔ محبت پاکیزگی کا نام ہے۔ اب ایک اور مثال دیتی ہوں کہ میں پہلی صورت مبارکہ میں اسی لیے مثالیں اعلیٰ سے اعلیٰ بیان کر دی ہیں تاکہ اگلی صورتوں میں آپ خلوص نیت اور سچی محبت کے ساتھ نفرتوں کو مٹاتے ہوئے سب فتوے ختم کر کے اللہ تعالیٰ کے دین کو خوشنودی کے ساتھ علم حاصل کریں۔ اور سب سے گزارش ہے کہ بلا وجہ کوئی تنقید نہ کرے۔ جہاں پر بھی میں غلطی کروں، میں گناہ گار ہوں، سیاہ کار ہوں، خطا کار ہوں، کمینی ہوں، بدکار ہوں، میں جہاں پر بھی غلطی کروں مجھے آگاہ فرما دیجیے گا تاکہ میں اپنی غلطی کو سدھاروں۔ میری میٹھی میٹھی اسلامی ماں اور بہنوں، میں بیان کر رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سراج منیرہ بنا کر بھیجا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، قرآن مجید کھول کے پڑھو تو صحیح نہ ترجمہ، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب پاک ہم نے آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا۔ محبوب کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا ذکر قرآن مجید میں بلند فرما رہے ہیں کون؟ اللہ تعالیٰ۔ تو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ ہم کون ہوتے ہیں کہ نکتہ چینی کرنے والے یا فتوے لگانے والے؟ اس ذکر کے بلند کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ میں وقت کی کمی کے باعث دو معنی بیان کر دیتی ہوں۔ ایک معنی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور جب یہ آیت اتری وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اس کے دو ترجمے بیان کر دیتی ہوں، مثلا دو رخ سے دو تقریریں بیان کر دیتی ہوں۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند فرما دیا۔ جبریل امین آئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
آپ کا اور میرا رب یہ فرما رہے ہیں کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ میں نے آپ کا ذکر کیسے بلند فرمایا؟ میں نے کہا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ آپ کا ذکر بلند کرنے کے معنی یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے واجب کر دیا ہے کہ جہاں میرا ذکر کیا جائے وہاں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر کیا جائے۔ اب میں اپنا ذکر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر قبول نہیں کروں گا۔ عبادت میں بھی جب تک میرے ذکر کے ساتھ میرے محبوب کا ذکر نہیں کیا تو میں کوئی بھی عبادت قبول نہیں کروں گا۔ وہ کیسے؟ آئیے میں آپ کو آسان لفظوں میں سمجھا دیتی ہوں، چند پوائنٹس دے کر سمجھا دیتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر اذان میں آپ کا ذکر ساتھ نہ ہوگا تو اذان نہ ہوگی، یعنی میرا ذکر ہے تو آپ کا بھی ساتھ ذکر ہے۔ لفظ آتا ہے نا اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، اور اگلا لفظ آتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، ذکر آ گیا نا۔ اذان میں آپ کا ذکر کلمے میں اور کلمے میں بھی آپ کا ذکر ہے تو کلمے میں اگر آپ کا ذکر نہیں کیا گیا تو کلمہ قبول ہی نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، محمد رسول اللہ آ گیا نا کلمے میں بھی ذکر۔ یہ وہ کلمہ ہے جسے پڑھ کر ایمان والا بنتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے۔ آپ کا ذکر ساتھ نہ ہوگا تو نماز نہیں ہوگی، تشہد نہیں ہوگا، کلمہ نہیں ہوگا، شہادت نہیں ہوگی، میں قبول کروں گا ہی نہیں نمازیں، میں نماز ہی قبول نہیں کروں گا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہ ہوگا۔ الغرض میں نے آپ کے ذکر کو اپنا ذکر بنا کر میں نے آپ کا ذکر واجب کر دیا ہے، بلند کر دیا ہے۔ آگے ہے اب میرا بندہ جہاں پر بھی ذکر کرے گا، صرف میرا ذکر کرے گا تو میں قبول نہیں کروں گا جب تک آپ کا ذکر ساتھ نہیں ہوگا۔ اور دوسری مثال میں دیتی ہوں، یوں بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے حبیب، میں نے ایمان کا کامل ہونا، ایمان کا مکمل ہونا اس کے ساتھ مشروط کر دیا ہے کہ جب تک آپ کا ذکر میرے ذکر کے ساتھ نہ ہوگا وہ شخص صاحب ایمان ہی ہوگا ہی نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایمان سے ہی خارج کر دیا ہے، ایمان تک بھی قبول نہیں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جب تک دل سے میرے ذکر کے ساتھ جوڑ کر، مثلا میرے محبوب کا ذکر، مثلا کوئی کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو وہ مسلمان نہیں ہوگا، وہ ایمان والا نہیں ہوگا جب تک یہ نہ کہے محمد رسول اللہ، اور اللہ اور ساتھ یہ بھی گواہی دے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ بعض لوگ نادانی میں، کم عقلی کی وجہ سے یہ کہہ دیتے ہیں، کم علمی میں، نا سمجھی میں، کسی کے غلط بتائے پہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں، غلط مثلا تصورات میں جوڑ دیتے ہیں کہ ارے او بابا میں نے تو کب جوڑا ہے، اللہ تعالیٰ خود جوڑ رہے ہیں، یہ دیکھو نا میں نے ساری مثالیں دے دی ہیں، میں نے نہیں جوڑا، نہ کسی علماء نے جوڑا، نہ کسی اساتذہ نے جوڑا ہے، یہ اللہ تعالیٰ خود جوڑ رہے ہیں۔ یقین نہیں ہے تو دیکھ لو، پڑھ لو کلمہ، نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اپنے ساتھ جوڑا۔ ارے بابا پڑھو، نماز پڑھو، کیا نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اپنے ساتھ جوڑا؟ تشہد پڑھو، کیا نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اپنے ساتھ جوڑا؟ اذان پڑھو تو کیا نہیں آیا اشہد ان محمد رسول اللہ؟ جہاں پر بھی فتویٰ لگانا جائز ہے لگاؤ، میں یہ نہیں کہتی، لیکن نعوذ باللہ جھوٹے فتوے لگا کر اپنے ایمان کا بیڑا غرق نہ کریں۔ اگر کوئی یہ کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدا ہیں، ہاں یہاں پہ بات غلط بنتی ہے، یہاں پر شرک و بدعت کا فتویٰ لگانا جائز ہے۔
मसलन ये कहते थे कि अल्लाह ताला भी खुदा है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाउज़ुबिल्लाह खुदा हैं, यहाँ पर फतवा बनता है। ये कोई कहे कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करते हैं, यहाँ पर फतवा बनता है। ये कलमा कुफ्र है, यहाँ पर फतवा लगाना जायज़ है। और अल्लाह ताला ने भी मेरे ज़िक्र के साथ ज़िक्र करने का हुक्म फरमाया है, और खुदा या इबादत करने के लिए नहीं फरमाया, और खुदाया इबादत करने के लिए नहीं फरमाया। इबादत तो सिर्फ़ अल्लाह ताला की, मसलन अल्लाह ताला ने हुक्म फरमाया है कि मेरे महबूब का ज़िक्र मेरे ज़िक्र के साथ करो, और ये नहीं फरमाया कि उसकी इबादत करो। सिर्फ़ अल्लाह ताला की इबादत की जाती है। बस अल्लाह ताला ने फरमाया है कि मेरे ज़िक्र के साथ हर जगह पर मेरा ज़िक्र जहाँ पे किया जाए वहाँ मेरे महबूब का भी ज़िक्र होना चाहिए, फिर मैं इबादत को कबूल करूँगा। ये होती है बात। तो मेरी मीठी मीठी इस्लामी माँओं और बहनों और बेटियों और बेटों, अगर अल्लाह ताला को खुश रखना है तो इसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत करनी होगी, इश्क करना होगा। तो इसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ज़िक्र भी ज़्यादा से ज़्यादा करना होगा। जितना ज़्यादा हम अल्लाह ताला का ज़िक्र करेंगे उतना ही ज़्यादा हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र मुबारक करेंगे। अल्लाह ताला ने मोहम्मद मुस्तफ़ा के ज़िक्र को ख़ुद जोड़ा है, और अल्लाह ताला फरमा भी दिया है कि जब तक मेरे ज़िक्र के साथ वरफ़अना अला का ज़िक्र, कि जब तक मेरे ज़िक्र के साथ आपका ज़िक्र ना जोड़ा जाएगा उस वक़्त तक ईमान नहीं बनता। जब तक मेरे ज़िक्र के साथ आपका ज़िक्र जोड़ा ना जाए उस वक़्त तक अज़ान मुकम्मल नहीं होती। जब तक मेरे ज़िक्र के साथ आपका ज़िक्र ना जोड़ा जाए नमाज कबूल नहीं होती। जब तक मेरे ज़िक्र के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र ना जोड़ा जाए कुरान मजीद का पढ़ना कबूल नहीं होता। उस वक़्त तक कोई इबादत कबूल होती ही नहीं। अल्लाह ताला ने ईमान, इल्म, अमल और इबादत की शर्त इसमें रख दी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र को अल्लाह ताला के ज़िक्र के साथ जोड़ा जाए। अल्लाह ताला के साथ ज़िक्र को जोड़ा जाए, इबादत के लिए नहीं कह रहे, जोड़ा जाए, वो तो इबादत में ही शुमार हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह ज़िक्र के साथ ज़िक्र जोड़ा जाए। और आप कहते हैं कि हर जगह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए को क्यों जोड़ देती हैं। अरे बाबा, हमने कब जोड़ा है? अल्लाह ताला ने खुद जोड़ा है। मिसालें मैंने दे दी हैं, मैंने आपको वाज़िया समझा दिया है। वरफ़अना अला का ज़िक्र का मायना ये है, हदीस मुबारक के तहत ये है कि ज़िक्र की मईयत बयान करते हुए अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मईयत बयान फरमाया है, जोड़ा है। अगर इकट्ठे हैं, मसलन जोड़ के इकट्ठा किया हुआ है, यहाँ तक समझ में आ गई बात। तो मैं इसलिए अल्लाह ताला ने पहली सूरत में इरशाद फरमाया, सिरात अल्लज़ीना, रास्ता उन लोगों का, किन लोगों का? जो सिद्दीकीन हैं, शुहदा हैं, नबी हैं, पैगंबर हैं, नूर हैं और औलिया कराम हैं। अच्छा, एक बात समझ नहीं लगती कि अल्लाह ताला ने अपना नूर मुबारक हमारे जिस्मों में भी मुंतकिल फरमाया है, तभी तो हमारा जिस्म हरकत कर रहा है। हम देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, हम बोल भी रहे हैं, हम चल भी रहे हैं, हम बात भी कर रहे हैं, हमारी अकल भी काम कर रही है। आँख को ही ले लें, हम देख भी रहे हैं। किसकी बदौलत है? अल्लाह ताला का नूर मुबारक की बदौलत है। नूरानियत तो अल्लाह ताला के हमारे जिस्म में भी मौजूद है। यहाँ पर फतवे क्यों नहीं लगते? और हम अजीम और मुकर्रब हस्तियों पर फतवे क्यों लगाते हैं जिनमें कोई ऐब है ही नहीं? और हम अपने अंदर से नक्स क्यों नहीं निकालते? हम अपनी अकल से नक्स क्यों नहीं निकालते? हम अपने सीनों से नक्स क्यों नहीं निकालते? हम उन हस्तियों से ऐब क्यों तलाश करते हैं जो पाकीज़ा लोग हैं, जो सरापा हैं, जो सरापा मिसल हैं, जो सर से लेकर पाँव तक सरापा नूर हैं। जब कुरान मजीद जो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ते हैं, नमाज जो लोग बाकायदगी से पढ़ते हैं, नमाजें जो बाकायदगी से पढ़ते हैं, हम कहते हैं ना, जुमलों पर गौर करें, हम कहते हैं कि ये नहीं कहते कि फ़लाँ पीर का चेहरा बड़ा नूरानी है, कहते हैं ना।